آج بھی یہ بات اپنی جگہ اسی طرح حقیقت ہے. آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ہمیں سمجھ لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کے فرما بردار بننے میں دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی بڑا فائدہ. کہ دیکھو، ایک ہوتی عزت، ایک ہوتی ذلت. دنیا میں بھی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب کو عزت عزیز ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عزت ملے، لوگ ہمارا احترام کریں، ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ ملیں، ہمارا اکرام کریں. عزت ہر آدمی چاہتا ہے اور عزت کے مقابلے میں ذلت ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ذلیل نہ کرے، کوئی مجھے رسوا نہیں کرے، کوئی مجھے برا بھلا نہ کہے، کوئی میری بے عزتی نہ کرے. یہ تو ہر مسلمان نہیں، ہر انسان کا حق ہے. فطری طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس پر کوئی ظلم نہ کرے، اس پر کوئی زیادتی نہ کرے، اسے کوئی گالی نہ دے، اس کے ساتھ کوئی بے جا مذاق نہ کرے، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، بد تہذیبی نہ کرے، زبان درازی نہ کرے، کیونکہ یہ ساری باتیں ذلت والی ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ملیں تو عزت کے ساتھ ملیں، ادب کے ساتھ ملیں، احترام کے ساتھ ملیں، اس کا اکرام کریں. ہر آدمی چاہتا ہے. تو ہمارے دین میں تو بدرجہ ہو یہ بات. ہمارے تو دین ہی سب سے زیادہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی بتلاتا ہے اور یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. یعنی دینی اعتبار سے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، مرد ہو یا عورت ہو. مرد عورت ہیں تو بہن بھائی، مرد ہیں تو بھائی بھائی، عورتیں ہیں تو بہنیں بہنیں. سب دینی اعتبار سے بہنیں ہیں، سب کا ادب ہے، سب کا احترام ہے، سب کا اکرام ہے، سب کی عزت ہے. تو ہمارا دین تو عزت سکھاتا ہے. تو حضور کے زمانے میں کافر یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم بڑے عزت والے ہیں، ہمارے برابر کسی کی بھی عزت نہیں. اور معاذ اللہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم سفر سے واپس مدینہ منورہ جائیں گے تو جو ہم عزت دار لوگ ہیں، معاذ اللہ مسلمانوں کو وہ ذلیل کہتے کہ ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے. تو اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں ایک آیت نازل فرمائی جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اصل عزت جو ہے وہ تو اللہ جل شانہ کے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ اصل عزت اللہ جل شانہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. کافروں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر جو عیب ہے وہ ہے کفر اور شرک. یہ کفر و شرک جو ہے یہ انتہا درجے کی نافرمانی ہے، یہ انتہا درجے گناہ ہے اور گناہ کے اندر کوئی عزت نہیں ہے. بڑے گناہ میں بھی عزت نہیں ہے، درمیانے درجے گناہ میں بھی عزت نہیں ہے، ادنا اور چھوٹے گناہ کے اندر بھی کوئی عزت نہیں. عزت جو ہے وہ تو نیکی میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں حقیقتاً عزت ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لائق عزت ہیں، لائق عبادت ہیں، لائق احترام ہیں، لائق اکرام ہیں، لائق عبادت ہے. اور اللہ پاک نے یہی عزت اور ایسی عزت اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے انتہا درجے کے تابع دار، فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے اور ان پر عمل کرنے والے اور دوسروں کو بھی عمل کرانے والے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول کی عزت ہے. مخلوق میں سب سے بڑا درجہ، سب سے اونچا مقام اگر ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو سراپا عزت ہے. اور چونکہ عزت من جانب اللہ ملتی ہے ان کے فرما برداروں کو، تابع داروں کو، اس لیے جتنے مسلمان ہیں اور صاحب ایمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے ہیں، تابع داری کرنے والے ہیں، ان کے لیے عزت ہے. اللہ پاک نے ان کافروں کے جواب میں یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ عزت کافروں کے پاس نہیں ہے، کافروں کی کوئی عزت نہیں ہے. اگر عزت ہے تو وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے. تو عزت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں تو عزت ہی عزت ہے. جب بھی کہیں ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے، بدنامی آتی ہے، لوگ کی نظروں سے آدمی گرتا ہے، نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے. کافروں کو کوئی عزت نہیں، اس لیے کہ وہ حد سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کہ وہ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے. اور اگر کوئی مسلمان کفر کے اندر مبتلا نہیں ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس حساب سے اس کی عزت بھی نہیں. چنانچہ تکبر و گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن جتنا تکبر کرنے والا اپنے آپ کو اپنے خیال میں اچھا سمجھتا ہے اور عزت دار سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے اور ذلیل سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، معاملہ بالکل اس کے الٹ ہی ہوتا ہے. کہ جو اپنے آپ کو اپنے خیال میں بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں، بڑا اونچا آدمی ہوں، بڑا اچھا آدمی ہوں، میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے، جتنا وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں اچھا سمجھتا ہے، مخلوق اتنے اس کو خراب اور برا اور ذلیل اور رسوا سمجھتا ہے. بیسیوں واقعات ہیں، بیسیوں مثالیں کہ لوگوں کے سامنے اس نے اپنے بڑائی کا اظہار کیا، لوگوں نے اس کو جوتا دکھایا. حاکموں کے اندر بھی ایسے حاکم گزرے اور عوام الناس میں بھی ایسے کتنے ہی لوگ ہیں. تو
گناہوں کے ساتھ عزت نہیں ہے، عزت تو نیک کام کرنے میں ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی عزت چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہمارا اکرام ہو، ہمارا احترام ہو اور ہمارا ادب کیا جائے، تو بس اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنو، اللہ تعالیٰ کے تابعدار بنو۔ جتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا تابعدار بنتا چلا جائے گا اور فرما بردار بنتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے جو حقوق بیان فرمایا ان کو ادا کرتا چلا جائے گا، ویسے ویسے اس کی خود بخود عزت ہوتی چلی جائے گی۔ پھر پہلے خاص لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، پھر دیکھتے دیکھتے عام لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے لوگوں کے دلوں میں اس کا ادب اور اس کا احترام ڈالتے ہیں، وہ ہے اصل عزت۔